نے جشن منایا، غلما نے جشن منایا اور سب نے مل کے گایا 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 سونا نور آیا آیا نور نور سونا نور آیا آیا نور نور سونا نور آیا آیا نور نور کہ عظمت میرے رسول کی کعبہ سے پوچھئے، کہ عظمت میرے رسول کی کعبہ سے پوچھئے، ابو بکر سے عمر سے عبیدہ سے پوچھئے، کہ عظمت میرے رسول کی کعبہ سے پوچھئے، ابو بکر عمر عبیدہ سے پوچھئے، اور پشت نبی پر مہر نبوت کو چوم کر، کہ پشت نبی پر مہر نبوت کو چوم کر کیا لطف مل رہا تھا اوسا سے پوچھئے، پوچھئے محترم حضرات۔ اب آئیے میں خطبت کے لیے استاد خلیفہ حضور احمد بن ملت حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف رضا قادری چشتی حبیبی کو دعوت سبن دیتا ہوں کہ ہمارے پر تشریف لائیں اور اپنے بہترین انداز میں خطابت کریں اور ہم سامعین کے دلوں کو منور مجلہ فرمائیں۔ آئیے سب سے پہلے حضرت کا استقبال کر لیں اور حضرت کی ہار پوشی کریں۔ حضرت کی ہار پوشی کے لیے محمد سلمان بھائی سے التماس کروں گا کہ حضرت کی ہار پوشی کریں۔ علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، خلیفہ حضور حبیب ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کہ جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے، کہ جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے، حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے، کہ جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے، حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے، اور ایسے اعمال کرو کہ روح سے خوشبو آئے، کہ ایسے اعمال کرو کہ روح سے خوشبو آئے، عطر کپڑوں میں لگانے کی ضرورت کیا ہے، عطر کپڑوں میں لگانے کی ضرورت کیا ہے۔ واجب احترام سید سادات کرام، منبر رسول پر جلوہ فرما علماء کرام، شعراء اعظام، میرے سنی جنتی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم، لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتعكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أول ما خلق الله نوري
ومن خلائق نوری وأنا من نور اللہ غوث آدم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ماجدائم تو سلطان دو عالم ہستی از تو دارم تمنا یا سہے گیلان مدد عزیزان ملت اسلامیہ آئیے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی اور امتی کا ثبوت دیتے ہوئے اہل سنت والجماعت کے قدیم رواج کے مطابق بآواز بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع والعلم والحکم وعلیہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ امتی اور ان کے میلاد منانے کا صرف بخشا۔ ہم اپنے قسمت پر جتنا ناز کریں وہ کم ہوگا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی بننے کے لیے بڑے بڑے انبیاء و مرسلین اور پیغمبروں نے اللہ کے بارگاہ میں دعائیں کی، عرضی لگائی کہ اے اللہ اگر تو ہمیں منصب نبوت فرفائز نہ کرتا بلکہ تیرے حبیب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی میں پیدا کرتا، نبی کے امتی بننے میں جو فائدہ، جو مزہ، جو لطف ہے وہ پیغمبری کے منصب میں نہیں ہے، کیونکہ جب کوئی نبی کا وفادار امتی نبی کے بارگاہ میں محبت و عقیدت کے طور پر خراج عقیدت پیش کرتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، اے مولا تو اس بندے سے راضی ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے
کہ ان پیغمبروں میں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام زیادہ تر اللہ کے بارگاہ میں عرضی لگاتے رہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے عرضی کو قبول فرمائی. جب وہ دنیا میں تشریف لائے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قدرت کاملہ سے ان کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا. قریب قیامت جب حضرت امام مہدی علیہ السلام مسند امامت پر فائز ہوں گے، اس وقت حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا ظہور ہوگا. ایک پیغمبر کا جب دوبارہ ظہور دنیا میں ہوگا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. وہ مصلح امامت پر نہیں بلکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ابتدا میں نماز پڑھ کر یہ ثابت کر دیں گے کہ اے لوگوں، آج میں بھی رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہوں. تو اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبا ہمارا نبی. اور آگے فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، مانگنا بھی ہمیں کسی سے کیوں چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سبحان اللہ. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جب نبی کے عشق کی آگ میں، جب نبی کے عشق میں مچلتے ہوئے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارتے ہیں اور یوں عرض کرتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، ارے جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے. سبحان اللہ. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، ارے جب ان کی رسائی ہے تو لو اب بات بن آئی ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے نبی کا میلاد پڑھتے ہیں یوں کہتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے دھوم، مثل پارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. کیوں سناتے جائیں گے؟ کیونکہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. نعت کھانی کا مزہ، نعت کھانی کا نشہ نس نس میں ایسا چھا گیا، نعت کھانی موت بھی
آ کر چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کا گیت گاتے جائیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، قبر میں بھی مصطفیٰ کا گیت گاتے جائیں گے، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب اللہ کے نعمت کی بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت یوں پکارتے ہیں کہ نعمتیں بانٹتا جشمت و جیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جشمت و جیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگنے سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ غفلت میں پڑے رہنے والے لوگوں کو نبی کے محبت اور نبی کے عقیدت سے دور رہنے والے کو یوں بیدار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تعالی کیا، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تعالی کیا، شکر کرم طرز سجا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شکر کرم طرز سجا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور آگے کیا فرماتے ہیں کہ دیکھیے جیسا کہ ابھی ہم رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، یہ میلاد منانے کی بڑی فضیلت ہے، فائدہ ہے، میلاد منانے سے سب سے پہلے بندے کے ایمان تازہ ہوتا ہے، میلاد منانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور نبی کا میلاد منانے سے غریبی دور ہو جاتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی کا میلاد منانے سے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ میلاد منانے سے کیا ہوتا ہے؟ کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور نبی کے محفل میں بیٹھنے والا مسلمان خوش نصیب ہوتا ہے، نبی کے محفل میں بیٹھنے والا مسلمان خوش نصیب، اور جس نے نبی کو اپنے گھر میں رکھا ہو، نبی کو اپنے گھر میں رکھنے والا، اسی لیے تو عاشق کہتا ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کب تشریف لاتے؟ دیکھو عقیدت کی بات چلی ہے، میں بتاؤں ایسا تو ہر مومن کے گھر میں میرے نبی حاضر و ناظر ہے، ہر مومن کے گھر میرے نبی موجود، آپ کو مولانا دلیل دو، لو دلیل لے لو، میں دیتا ہوں، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جب تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے روزی میں برکت عطا کرے، تو تم جب اپنے گھر میں داخل ہو تو تم اپنے گھر والوں کو پہلے سلام کر لیا کرو۔ میرے نبی کیا فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے گھر والوں کو
سلام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت عطا کرے گا۔ بے شک۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر گھر میں کوئی نہیں ہو تو بات سمجھ میں آ رہی؟ صحابہ نے کیا عرض کیا کہ جب ہم گھر جائیں گے، فیملی اپنے مائکہ میں ہو، بچے اپنے نانا کے پاس ہو، بھائی کام میں چلا گیا ہو اور کوئی گھر میں نہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ہر مومن کے گھر میں اس کا نبی موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو لہذا اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو جب تم اپنے گھر پہ جاؤ تو اس طریقے سے سلام کرو، السلام علیکم یا ایھا النبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہر مومن کے گھر نبی موجود۔ اور آسانی کر دوں، حضرت ابوبکر صدیق نے سارا مال لے کر گئے، نبی کے بارگاہ میں پیش کر دیا۔ میرے نبی نے پوچھا اے صدیق گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آئے۔ دلیل دے دو، دلیل۔ تو اب یہ تو اللہ کے رسول ہر مومن کے گھر میں موجود، بلکہ قرآن میں اللہ نے دلیل دی، ثابت کیا کہ ہر مومنوں کے رگ سے زیادہ قریب اس کے نبی ہیں، قریب ہیں۔ لیکن ایک مہمان بنا کر بلانا، ایک مہمان بنا کر بلانا، وہ مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت کے ماننے والے یہ میلاد مناتے ہیں، میلاد مناتے ہیں کہ جہاں پر میرے مصطفیٰ کی آمد ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں کے فرشتے کو بھی ساتھ بھیجے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر پر بھی ہو جائے چراغاہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے گھر پر بھی ہو جائے چراغاہ یا رسول اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اب ظاہر بات ہے کتنے لوگ نبی کو بلاتے نہیں، کتنے لوگ نبی کو بلاتے نہیں ہیں۔ جب نبی کو بلانے والے نے نبی کو بلایا، اللہ نے رحمتوں سے انہیں مالا مال کر دیا، پھر ان کو جلن ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے۔ بولے دیکھو یہ سنی مسلمان عید میلاد النبی میں اتنا نیاز لٹاتا ہے، اتنا پیسہ لٹاتا ہے، کاش وہی پیسے کو بچا کر، وہی پیسے کو بچا کر کسی یتیم کا شادی کر دیتا ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ بتاؤ کیا کسی یتیم کا شادی کے وقت پر اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے رئیس کا پیسہ دیتے نہیں؟ ارے دیتے، شادی کے موقع پر شادی۔ بات سمجھ، مثال کے طور پر میں اگر آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات بولوں کہ بقرعید کے موقع پر اتنے جانور کو قربانی کرتے ہو، پھر وہی پیسہ کسی غریب کو دے دو۔ حج کے موقع پہ اتنے خرچہ کر کے جاتے تو وہی پیسہ سے نہیں، یعنی جو کاکریا کے تالاب میں چکر لگا لو ہو جائے گا؟ نہیں ہو۔ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہو تو پھر کوئی اور مہینے میں روزہ رکھو؟ نہیں پیارے، ہر چیز اعلیٰ حضرت اسی لیے تو کہتے ہیں اے رجا
ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ عشاء کا نماز کا وقت کوئی فجر میں نہیں پڑھ سکتا، جوہر کا نماز کا وقت کوئی عصر میں ادا نہیں کر سکتا، قضا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہمارا دین ہے۔ اعلیٰ جب فرماتے ہیں کہ سر سوئے روجہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا، اٹھتے بیٹھتے اور مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رکھا پھر تجھ کو کیا۔ یہ پیدائش، یہ نبی کی محبت، یہ آگ ہے، نبی کی محبت آگ ہے، اللہ کے بندے کی محبت آگ ہے۔ نبی کے محبت میں صحابہ کرام نے اپنے سر کٹایا، نبی کے محبت میں صحابہ کرام سر کٹایا، گھر لٹایا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے حق ادا نہ ہونا۔ خیر، تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ اب جائے بات ہے کہ تم نے نبی کو بلایا نہیں، نبی کا میلاد سجایا نہیں، نبی کے محفل میں تشریف لائے نہیں، تو ایسے لوگ کیا کہتے ہیں کہ دن لہو میں کھونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اگر نبی کا کلمہ پڑھنے کا تجھے احساس، نبی نے جو کلمہ پڑھا وہ کلمہ پڑھانے کا اگر تجھے احساس ہوتا تو ضرور تو سر میں کہتا۔ ارے دنیا کا دستور ہے، اگر کوئی بندہ کسی راستے میں پریشانی کے عالم میں پھنس گیا ہو اور اس کے بائک پنکچر ہو گیا ہو، اس کے پاس میں یعنی پنکچر بنانے کے لیے پیسہ نہیں ہو، تو اتفاق مایوسی کے عالم میں کھڑا ہوتا ہے، مایوسی کے عالم میں کھڑا ہونے کے بعد میں کسی مددگار کا انتظار میں رہتا ہے، اتفاق سے اس راستے سے ایک شخص سے گزرتا ہے، پوچھتا ہے بھائی کیا بات ہے، پریشانی کے عالم میں کیوں کھڑے ہو؟ میں میرا بائک پنکچر ہو گیا ہے، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں، اور وہ 100 کا نوٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ لو کوئی پنکچر بنا لو۔ تو جب وہ پنکچر بنا کے اپنے گھر آتا ہے، جب کبھی بھی اس انسان کو دیکھتا ہے تو پہلے اس سے محبت کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، سر میں سے پانی ہو جاتا ہے کہ یہ بھائی نے ایک دن مجھے مدد کیا تھا 100 روپیہ، اگر وہ مجھے مدد نہ کیا ہوتا تو میرا ٹرین فیل ہو جاتی، میں ہسپتال دوائی کے لیے جا رہا تھا، ایسا نہ ہو کہ جس کے لیے دوا لانے جا رہا تھا وہ دم توڑ دیتا۔ احسان ہے اس اللہ کے بندے کا جس نے مجھے 100 روپیہ کا مدد فرمایا، میرے بائک کو میں پنکچر بنا کے جلدی سے دوا لے کے آکے اپنے گھر کے مریضوں کو، ارے ہے کہ نہیں احسان؟ تو اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کفر منکر بڑا جو سے تعصب آخر نج دیا، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، جس کا کلمہ پڑھ کے تم آج کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، تو اسی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے میں شرم آتی ہے۔ کیا آپ کو پتہ نہیں کہ جو توہین مصطفیٰ کرتا ہے
جو رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تباہ و برباد کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ، عزت کرو رسول اللہ کی، وَتُعَكَّرُوهُ، توقیر کرو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اس کی پاکیزگی، اس کی بڑائی، اس کی صفتیں بیان کرو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے مہمانوں، آج جشن میلاد النبی کا یہ چوتھویں سب ہے۔ آپ اور ہم نبی کے محبت میں اپنے ضروریات کو قربان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کوئی مالی قربانی پیش کر رہا ہے، کوئی نیند کی قربانی پیش کر رہا ہے، کوئی اپنے ضروریات جو یعنی کام ہے اس کو ترک کر کے آ کر تھوڑے دیر کے لیے نبی کے محفل میں بیٹھ کر نبی کے وفادار امتی ہونے کا ثبوت پیش کر رہا ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے۔ برادر اعلیٰ حضرت حسان رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں، یہ ایک جان کیا ہے، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کرو یا رسول اللہ تیرے نام پہ سب کو وارہ کر، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے نام پہ سب کو، یہ ایک جان کیا ہے۔ یہ آج ہم وقت قربان نہیں کر سکتے، جان کیا قربانی دیں، اور عاشق کیا کہتا ہے کہ ایک جان کیا ہے، اگر وہ کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارہ کر، حبیب خدا کا نظارہ کر۔ دیکھیے بزرگان دین نے نبی سے کیسی محبت کی، یہ تو پیدائش سے چل رہا ہے۔ آؤ میں آپ کو نبی کے ہجرت کا واقعات بتا دوں۔ نبی کے ہجرت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق قرآن مقدس میں جب آخری پیغام اللہ کا نازل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم، اے محبوب آج ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا ہے، آج ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، اب مکہ چھوڑو، مدینے کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ سبحان اللہ، مکہ سے مدینے کی طرف اب اللہ کا پیغام پانے کے بعد رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں اعلان کر دیا کہ اے لوگو، اللہ کا پیغام آ چکا ہے، اللہ نے میرے دین کو مکمل کر دیا، ان قریب ہم مکہ چھوڑ کر مدینے جانے والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عاشق جو ہوتا ہے نا اپنے محبوب کے انتظاری میں رہتا ہے، اپنے محبوب کے انتظاری میں رہتا ہے۔ اب یہ نہیں فرمایا کل رات کو جاؤں گا، منگل کے رات کو جاؤں گا، جمعہ کے رات کو جاؤں گا، یہ نہیں فرمایا، صرف اعلان کیا کہ اب مجھے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کرنا ہے۔
اب جس رات کو میرے آقا اپنے کاسانہ نبوت سے باہر مدینے کی طرف کوچ کرنے کا ارادہ کرنے والے، اس سے پہلے عرب کے بڑے بڑے دین کے دشمن ابو جہل، ابو لہب، عتبہ وغیرہ وغیرہ سب ایک میٹنگ کیا، ایک میٹنگ کیا کہ اب اللہ کا پیغام تو رسول اللہ کے پاس آ چکا ہے، اب رسول اللہ مکہ سے مدینہ چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہو کہ مدینہ جائیں گے تو وہاں پر بھی دین پھیلائیں، تو لہذا نبی کے کاسانہ جو ہے نا، جو نبی کا حجرہ ہے، اس کے ارد گرد پہراداری میں بیٹھ جاؤ، جب نبی باہر نکلیں معاذ اللہ ان کو شہید کر دو۔ یہ دشمن کا ناپاک ارادہ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ 40 کافر 80 آنکھیں، کتنے؟ 40 کافر 80 آنکھیں ٹکر 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 کر رہے ہیں کہ کب نبی باہر نکلے، کب نبی باہر نکلے۔ تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی کو بلایا، اے علی، آج رات میں مکہ سے مدینے جانے والا، یہ میرا بستر ہے جس پہ تم سونا، تمہیں سونا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی یہ نہیں کہے یا رسول اللہ دشمن کو چاروں طرف پہرہ داری میں ہے، آپ چلے جائیں گے میں سو جاؤں گا، تو ایسا نہ ہو کہ دشمن مجھے شہید کر دے، بلکہ محبوب کے ادا پہ قربان، محبوب کے ادا پہ قربان۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو حکم آپ چلے جاؤ گے پھر میں کروں گا کیا؟ میں صرف رات بھر سونا ہے تمہیں، صبح اٹھ کے یہ فلا 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 کا یہ امانت ہے، یہ ہیرے جواہرات ایسا یہ سب لوگ مجھے امین سمجھ کے میرے پاس میں اپنے مال حفاظت کے غرض سے رکھتے تھے، تو میں آج رات کو جا رہا ہوں، یہ کل سمجھے یہ سب کا نام کا لسٹ دی کہ ان لوگوں کو یہ سارا مال ان کے امانت پہنچا کے تم بھی واپس چلے۔ سبحان اللہ، تم بھی آج۔ تو حضرت علی سو گئے، میرے آقا نے ایک چادر سبز کلر کا چادر تھا، حضرت علی کے اوپر بچھا دیا۔ اب جیسا ہی دروازہ کھولے، دو روایت اس میں، ایک روایت ہے میرے آقا اکیلے تنہا اپنے کاسانہ سے نکلے اور حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ جیسے رات کو جو پچھلے پہر کہتے ہیں نا آدھی رات کے بعد، تو میرے آقا نے دروازہ کھولا تو سب سے پہلے نظر جو پڑی حضرت صدیق اکبر کھڑے تھے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر، میں نے تو وقت بتایا نہیں تھا کب جاؤں گا، تمہیں کیسے پتا چلا تم حاضر ہو گئے یہاں پہ؟ تو حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب سے آپ نے اعلان کیا تب سے مجھے بے چینی سی لگ رہی، میں رات کو سوتا نہیں بلکہ آپ کے کاسانہ نبوت کے دروازے پر پہرا دیتا ہوں، انتظار کرتا ہوں کہ کب آپ تشریف لائیں، ساتھ میں آپ کے چلا جاؤں گا۔ یہ ہے محبت،
کب نبی باہر آئے میں ساتھ میں جاؤں گا، اور ہماری محبت ہے کہ کب مولانا تقریر کرے جا کے سنوں گا۔ گھڑی دیکھتے ٹائم زیادہ ہوتا ہے، کیا اسی کو محبت کہا ہے؟ نہیں۔ اب سنو، میرے نبی جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ 40 ابو جہل نے پہراداروں کو کھڑا کیا، اور 40 پہرادار کے دو آنکھوں میں سے کتنے آنکھیں ہو گئی؟ 80 آنکھ۔ تو آپ کھڑے کیا کرنے کے لیے؟ نبی کو گرفتار کر کے ابو جہل کے پاس لے کے جائیں گے، وہ شہید کرے گا مان اللہ۔ تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دروازے سے کچھ مٹی اٹھائی، کنکریاں، کچھ پڑھا اور ان کافروں کے اوپر پھینک دیا۔ سبحان اللہ۔ ٹک ٹک دیدم دم نہ کسیدم۔ سب دیکھ کھڑے ہیں، میرے نبی شان اور شوکت کے ساتھ نہ چلے گئے۔ یہاں پر ایک ایمان کو تازہ کرنے والا نقطہ آ گیا۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف رب العالمین کے لیے ہے۔ جو تعریف کرنا ہے اللہ کا تعریف کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جو کرنا ہے اللہ سے یعنی جو طلب کرنا ہے اللہ سے طلب کرو، تعریف کرنا ہے تو اللہ کا ہی کرو۔ یہ تم غیر اللہ کا کیوں کرتے ہو؟ اب سنو، جب میرے نبی ہجرت کی رات اپنے دروازے کو کھولا، کافروں کو دیکھا، میرے نبی مٹی اٹھا کر کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد جب کافروں کو پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اے محبوب یاد کرو اس ہجرت کی رات جو تم نے ان کافروں کو کنکریاں پھینکی، وہ تم نے نہیں پھینکی، تمہارے رب نے پھینکا۔ پھینکنے والے کون؟ ارے بولیے، پھینکنے والے رسول اللہ۔ اور قرآن میں ابھی وہ صفحہ نمبر پارہ نمبر نہیں بتاؤں گا، آیت نہیں بتاؤں گا۔ ہاں اگر کوئی میرے نبی کا دشمن الجھ جائے اس کو پکڑ کے لانا، پھر بتاؤں گا دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ وہ ترجمہ اس کے لیے بتاتا ہوں کیونکہ یہ لوگ جو ہے ترجمہ پہ الجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اے محبوب اس رات کو جو کافروں کو جو تم نے کنکریاں ماری وہ تم نے نہیں ماری، کون مارا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ تمہارے رب نے مارا۔ اب صاف ظاہر ہو گیا کہ ذکر ہم مصطفیٰ کا کرتے ہیں، یہ ذکر خدا ہی ہے۔ جب مصطفیٰ کا ہاتھ ہو، مصطفیٰ اگر کنکریاں مارے، اللہ کہے کہ اے مصطفیٰ تو نے نہیں تیرے رب نے مارا ہے۔ جب حضرت عثمان غنی کے شہادت کی خبر سننے کے بعد بیت رضوان میں ببل کے جھاڑ کے نیچے جب میرے آقا اپنا ہاتھ رکھ کے سب سے وعدہ لے رہے ہو کہ کون ہے وعدہ کرتا میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرتا ہے کہ اگر عثمان غنی کو کافروں نے شہید کر دیا ہوگا تو ہم انتقام لیں گے، تو صحابہ نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے گئے۔ نیچے میرے نبی کا ہاتھ ہے اور بیچ میں تمام صحابہ کے ہاتھ ہے، اور پھر اوپر میرے آقا نے اپنا ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ اب عثمان غنی تو مکہ میں اجازت لینے گئے، مکہ کے
काफिरों से इजाजत लेने गए कि हमारे नबी आ रहे हैं हज करने के लिए, तवाफ करने के लिए, क्या तुम्हारा इरादा है कि उनको तवाफ करने का इरादा, यानी तवाफ करने दोगे? तो काफिरों ने कहा था कि ऐ उस्मान, तुम हमारे नज़र में बहुत इज्जत वाले हो, आ गए हो तो तुम तवाफ कर लो, लेकिन तुम्हारे नबी के साथ में जितने साहब हैं उनको हम तवाफ का इजाज़त नहीं दें। तो उसमें यानी कुछ बलवाइयों ने अफवाह फैला दिया कि वो काफिरों ने उस्मान गनी को शहीद कर दिया था। और वो जगह जहाँ पे मेरे नबी, एक दरख्त है जिसको बबूल का दरख्त कहा जाता है, उसमें बैठ कर जो वादा किया था, और कुरान में ये भी मौजूद है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ महबूब, जिन लोगों ने आपके हाथ पर बैत यानी किया है, जो वादा किया है, वो आपके हाथ पे नहीं, तुम्हारे रब के हाथ पे वादा किया है। बस अल्लाह का हाथ है नहीं, अल्लाह वजूद से पाक है, लेकिन मुस्तफ़ा के हाथ को अपना हाथ करार दे रहा है, मुस्तफ़ा के काम को अपना काम करार दे रहा है। तो ये मुस्तफ़ा का महफिल है, तो ये कैसे अल्लाह के महफिल से यानी हट के हो सकता है, जब अल्लाह तबारक व तआला अपने नाम से रसूल का नाम को जुदा नहीं किया है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने जिक्र से रसूल का जिक्र को कैसे जुदा कर सकता है? इसीलिए फरमाता है, और रफ़अना लका ज़िक्र, ऐ महबूब, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना बारिक व सल्लिम सलातुन सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंतजारी की बातें चली। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ में हुए, चलते गारे हीरा पर पहुंचे। कहाँ पे पहुंचे? बहुत सारी ऐसी भी पहाड़ थी, तो मेरे नबी वो गारे हीरा पे क्यों गए? क्यों? कभी आपने पूछा? एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तकरीबन, गालिबन 3 दिन रहे। क्यों? उस गार पे क्यों गए? क्योंकि मेरे आका को मालूम था कि 550 बरस पहले एक मेरा आशिक यहाँ पे आकर मेरे दीदार के इंतजार में बैठा है। वो कोई 2 टांग वाला जानवर नहीं, जनावर नहीं, बगैर पैर वाला सांप, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का वो सांप। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम को दर्श दे रहे थे। दर्श देते देते आखिर ज़मां सरवरे कौनैन आमीना के लाल, हम गरीबों के गमगुसार, सबसे गुंबद पर आराम करने वाले आका, रहमत वाले आका, नूर वाले आका का जिक्र कर रहे थे। सुभान अल्लाह। कौन कर रहे? मूसा अलैहिस्सलाम। कि हमारे बाप जो हमारा रहनुमा है, सैयदुल अंबिया है, खातमुन नबीयीन, सैयदुल मुरसलीन, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिर में आएंगे, मक्का में पैदा होंगे, मदीने में आराम करेंगे, 53 साल मक्का में गुजारेंगे, 10 साल मदीने में गुजारेंगे। जब 53 साल के बाद मक्का से चलते पहाड़ी के यानी जो है अंदर से चलते जाएंगे, तो एक पहाड़ का यानी गार होगा जिसका नाम गारे हीरा होगा। वहाँ पर 3 दिन तक रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज होंगे। कौन कर रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम को बता रहे हैं। तो उसी आजू बाजू में एक सांप, कोबरा जिसको कहते, कोबरा, सांप, स्नेक, तो वो सुन लिया। उसने सुना तकरीर, मूसा अलैहिस्सलाम की तकरीर, रसूल कौनैन के तारीफ सुनने के बाद में अब वो अपना वक्त सफर
اب اس نے وہ علاقہ کو چھوڑ دیا، شہر مدین وغیرہ وغیرہ چھوڑ کر اب سیدھا مدینے اور مکے کے بیچ میں جہاں غار ہیرا تھا وہیں پر آ کر اس نے اپنا بسیرا کر لیا۔ کتنے برس؟ 550 برس۔ جب میرے نبی مکہ سے اس غار پر گئے تو وہ سانپ کا وہاں پر علماء محدثین فرماتے ہیں جس کا خون غالباً 550 برس ہو چکا، 550 برس سے انتظار کر رہا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ 2 گھنٹہ انتظار نہیں کر سکتے، وہ 550 برس انتظار کر رہا ہے، نبی آئیں گے، نبی آئیں گے، نبی آئیں گے۔ اب اس کو بھی معلوم تھا کہ نبی کے عاشق اتنے ہیں کہ وہ نبی کو ذرا بھی تکلیف دینا پسند نہیں کرتے، تو اس کے لیے میں نبی کا دیدار کروں گا، ڈائریکٹ تو جا کے نہیں کر سکتا، اگر ڈائریکٹ جاؤں گا تو ان کے جو اصحاب ہوگا ان کے مار دیں گے، تو اس کے لیے اس نے غار ہیرا میں 360 سے زیادہ کھڑکیاں بنا، سبحان اللہ، کھڑکیاں بنا، ہول کیا، سوراخیں۔ اب ادھر میرے نبی چلے، چلتے چلتے رات کا حصہ ہے، چلتے 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 جب غار پر پہنچے تو میرے آقا نے حضرت ابوبکر صدیق سے ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر صدیق اب یہ غار میں جانا ہے، چلے جاتے، کیونکہ میرے نبی 550 برس کا اس واقعات کو جانتے ہیں کہ میرا عاشق یہاں پہ میلاد کا محفل سجا ہوا ہے، بج میں سجا ہے، انتظاری میں بیٹھا ہے، منتظر ہے، اگر میں چلا جاؤں گا تو اس کا یعنی جو ہے اس کے گھر پہ لے جاؤں تو اس کے محفل پہ نہ جاؤں تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، لہذا اگر اس نے میرے آمد کا انتظار میں محفل سجایا ہے تو مجھے وہاں جانا ہو۔ نبی چلنے کے بعد المختصر پھر وہ صدیق اکبر نے کس طریقے سے میرے نبی کو لے کے گئے وہ بعد میں بتاؤں گا۔ تو اب اس غار میں پہنچنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ یہاں دروازہ پر کھڑے رہیں، میں دیکھتا ہوں کہ کوئی موذی جانور تو نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے غار کو پورا صاف کیا، صاف کرنے کے بعد اب دیکھا کہ سب ہر جگہ جگہ پر سوراخیں ہیں، تو اب حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے امامہ کو یعنی ٹکڑا کیا، بند کیا، سارے سوراخیں بند کر دیا، بند کرنے کے بعد ایک سوراخ جو ہے باقی رہ گئی۔ دیکھو حضرت ابوبکر صدیق کا علم بھی دیکھیے، جہاں نبی بیٹھیں گے وہیں پہلے سوراخ بند کر دینا تھا، لیکن پورے غار میں سوراخیں بند کیے، لیکن جہاں نبی آرام فرمائیں گے اسی کے سامنے ایک سوراخ چھوڑ دیا۔ نبی آئے، حضرت ابوبکر صدیق اپنے جانوں میں نبی کے سر رکھ کے عرض کیا یا رسول اللہ آپ آرام کریں، تھک گئے ہیں۔ جب آرام کرنے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق کی نظر پڑی، ارے یار ایک سوراخ تو باقی رہ گیا، اب امامہ ختم، کپڑے ختم، تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ انگوٹھے کا ڈیر لگا کے اس کو بند کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب خوشبو اس غار میں پھیلی، عاشق مچلنے لگا، بے شک بے شک، تم دور ہو مجھ سے کیا لطف ہے جینے میں، پروانہ یہاں پر پہ جلے شمع مدینے میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروانہ تڑپنے لگا، نور والے آقا آ گئے، معطر والے آقا آ گئے۔ اب دروازہ کھولا، 300 تقریباً غالباً 360 دروازے کے پاس گیا، سب میں حضرت ابوبکر صدیق تالا لگا چکے ہیں۔ آخر میں وہی جگہ پہ آیا، جب دیکھا کہ یہاں تالا نہیں ہے، یہاں پر کسی کا انگوٹھا ہے، تو اس نے سوچا اب یہ انگوٹھے کو
खसकाऊं कैसे? तो उसने मोहब्बत से बोसा लिया। वो सांप ने आशिके रसूल असहाबे हुजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक के अंगूठे को बोसा दिया। अब वो जहरीला था, उसके होंठ में दांत थे, वो लग गया। जैसा लगे, अब वो जहरीला था ना, तो उसके जहर असर करने लगे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक पैर को खिसका दिया। जैसा खिसका लिया, सांप निकला और सरकार का दीदार से मुशर्रफ हो गया। सुभान अल्लाह। अब उसने जो गलती की, गलती समझता गलती भी नहीं है, उसने बोसा लिया, लेकिन बोसा लेने में जो तकलीफ नबी के सहाबा को हुई, डर के मारे मेरे नबी के नालैन के नीचे छुप गया। सुभान अल्लाह। मेरे नबी के, आपने कभी कभी पुराने कुबरे को देखते होंगे ना, उसके सर के पास में एक निशानी है नालैन का। ये वही उलमा फरमाते हैं कि वो जब छुपा था तो वो मेरे नबी के नक्शे नालैन का नक्शा उसमें उतर गया, ताकि आज के वहावड़ा को पता चल जाए कि वो जहरीला होने के बावजूद भी नबी से कितना मोहब्बत रखता है। वो जहरीला होने के बावजूद नबी से कितना मोहब्बत है। अब यहाँ पर एक बात है, उसने मोहब्बत से बोसा लिया, दांत लग गई, तकलीफ किसको हुई? नबी के चाहने वाले को। नबी के चाहने वाले को तकलीफ हुई। तकलीफ देने वाला घबरा रहा है कि ऐसा न हो कि नबी मुझसे नाराज हो जाए, ऐसा न हो कि अल्लाह का अज़ाब मुझ पर नाजिल हो जाए, वो घबरा रहा है। लेकिन ऐ मुसलमानों, आज नबी के आशिक, नबी के चाहने वाले नबी के मिलाद मना रहे हैं, और कलमा पढ़ने वाला अपने आप को नबी के यानी जो है दीवाना कहलाने वाला, नबी का उम्मती कहलाने वाला, नबी के सच्चे आशिक को तकलीफ दे रहा है। तकलीफ देता है कि नहीं? अभी कोई मिलाद के बारे में बुरा भला कहे, न्याज के बारे में बुरा भला कहे, गौसे आजम का न्याज जिसने किया बुरा भला कहे, तो वो गौसे आजम के चाहने वाले को तकलीफ नहीं होगी? फिर भी शर्म नहीं, सर में नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं कि जिस नबी का कलमा पढ़ रहा है और उसी नबी के आशिक को तकलीफ दे रहा है, फिर भी तू हंस हंस के जिंदगी बसर कर। खैर, तो आला आदल कयास हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि नबी थके मांदे हैं, सो रहे हैं, अब जगाऊंगा तो बेअदबी हो जाएगी, तो लिहाजा जगाए नहीं बल्कि बैठे रहे। अब वो जहर जो है, अब हजरत अबू बकर सिद्दीक की नसों में, खून के अंदर में यानी जो सरायत करने लगा। अब वो जहरीले सांप के असर से तकलीफ होने लगी, तो अब वो तकलीफ बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के आंख से आंसू टपके, नबी के रुखसार पर गिरे, नबी बेदार हो गए। क्या बात है, न कोई जहरीला सांप ने दस लिया है। मेरे आका फरमाते हैं घबराने की जरूरत नहीं, मेरे आका अपनी जबान से बाब लिया, उसने मार दिया, वो सब सारा जहर खत्म हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां से चले मेरे नबी। तो उसके बाद में अबू जहल को जब पता चला कि नबी तो चले गए, सुराका को भेजा। सुराका भी मेरे नबी पर फिदा हो गया। सुभान अल्लाह। अल-मुक्तसर बताता चला, ये जो लोग कहते हैं ना कि तुम जुलूस क्यों निकालते हो, कहते हैं देखो मेरे नबी का जुलूस कैसा निकलता है। तो अबू जहल ने मदीना में बुरीदा असलमी नाम का एक बादशाह गवर्नर रहता था, उसके पास खबर भेजा, ऐ बुरीदा असलमी, तू क्या खामोश बैठा है? आमिना के लाल को जो देखता है उसी का हो जाता है। 53 साल तक यहाँ पर उन्होंने लोगों को अपने दीन में दाखिल कर लिया, और आज रात को मक्का छोड़कर मदीने की तरफ गए हैं। एक काम कर, तू मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके मेरे हवाले कर दे, मैं तुझे मुंह मांगी इनाम दूंगा। पैसे के लालचू जो थे
جو پیسے کے لالچی تھے، ان کو کیا پتا کہ دنیا کمانے کے خاطر ہمارا دین بیکار ہو رہا ہے، تو آپ کو بھی بڑے لشکر لے کر آیا، بہت ہزاروں کی تعداد میں لشکر لے کے آیا، اور نبی اپنے ایک عاشق کے ساتھ میں، ابو بکر صدیق ہیں، نبی ہے، اور وہ بریدہ اسلامی ہزاروں کے تعداد میں لشکر لے کے آیا، کس کو؟ نبی کو گرفتار کر کے ابو جہل کے حوالے کرنے کے لیے۔ میرے نبی ابھی چل رہے ہیں، چلتے چلتے مدینے کے بارڈر تک پہنچے، ابھی دروازہ بند ہے بارڈر کا، ادھر سے وہ بریدہ اسلمی نام کا گورنر اپنے ہزاروں کے تعداد سے زیادہ لشکروں کو لے کر دروازہ کھولا کہ وہ مدینہ سے باہر آئے کہ نبی کو گرفتار کرے۔ نبی اس سے پہلے دروازہ کے پاس پہنچ چکے تھے، تو جیسا ہی دروازہ کھولا تو جب نبی کا جلوہ جیبا کو دیکھا، وہیں پر قدموں میں گر کے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جیسا ہی میرے نبی کے جلوہ جیبا کو دیکھا، اور وہ بریدہ اسلمی کہتا ہے کہ اے ابو جہل، لعنت ہو تجھ پر اللہ کی، تو نے یہ یعنی ایسے پاکیزہ شخص کے بارے میں جو میرے پاس میں افواہ بھیجا ہے، جو تو نے کہا وہ سب صفت یعنی جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ تو ایک صفت اعلیٰ کے علمدار نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قدموں میں گر گیا، قدموں میں گرنے کے بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر پر بھی ہو جائے چراگاہ یا رسول اللہ۔ اب آپ کی انٹری ایسے نہیں ہوگی، آپ کا آمد کا اظہار کیا جائے گا، سرکار کی آمد مرحبا کا نعرہ لگائے جائیں گے، آپ پر ہمارے مدینے کے جو انصاری اور نزار کے عورتیں بچے ترانہ گائیں گے، پھولوں سے استقبال ہوگا، اور ہمارے ہاتھ پر یہ نیزے نہیں بلکہ جھنڈیاں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ عرب کے بڑے بڑے لوگ پگڑی باندھا کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ پگڑی باندھا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے بریدہ اسلمی جو گورنر تھا، اس نے اپنے پگڑی کھولا، نکالا اپنے نیام سے شمشیر تلوار کو، تلوار کے نوک میں پگڑی باندھ کے اس کو جھنڈا بنا۔ ارے وہ کیسا جھنڈا، جا کے جیا مسجد کے مینارے پہ کل دیکھ لینا کیسے لہرا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ امامے کو کھولا، پگڑی تلوار پر نوک پر لگایا، جھنڈے بنایا، سارے ہزاروں لشکروں کو کہا جو تمہارے پاس میں نیجا ہے، جو بھی ہے، لاٹھی ہے، سوٹا ہے، جو بھی ہے، اپنا اپنا پگڑی کھولو، اور اس کے اندر میں نیجے کے اندر میں اس کو لگا کر جھنڈی بنا کر سرکار کی آمد مرحبا کا نعرہ لگاتے چلو۔ اللہ ثابت ہو گئی۔ اگر یہ شرک بدعت ہوتا تو میرے نبی کہتے بریدہ رک، یہ سب شرک ہے، بدعت ہے، کیا کرتا ہے؟ میرے نبی نے نہیں فرمایا، بلکہ خوشی کا اظہار کیا۔ اب میرے نبی آگے مدینے کے آگے آگے بڑھتے رہے، ہر عاشق اپنا دروازہ کھول دیا، یا رسول اللہ میرے گھر آؤ نا۔ ارے سبحان اللہ بولے۔ ہر عاشق انصاری، مدینے میں رہنے والے کون تھے؟ انصاری، انصار تھے، سب نے اپنے دروازہ کھول دیا، یا رسول اللہ آج میرے مہمان بن جائیے، یا رسول اللہ میرے گھر پہ آ جائیے، یا رسول اللہ میرے گھر پہ آ جائیے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کس کے گھر پہ جاؤں، کس کے گھر پہ نہ جاؤں، کس کے گھر پہ جاؤں، کس کے گھر پہ نہ جاؤں۔ لیکن آج یہ فیصلہ میں نہیں کروں گا، میری اونٹنی کرے گی۔
کون کرے گی؟ میں نے اونٹنی کو اجازت دے دیا، یہ اونٹنی جس کے گھر کے دروازے پر پہلے جا کر بیٹھ جائے گی میں اسی کا پہلا مہمان بنوں گا، اس کے بعد میں پھر وہ جس کو چاہیں گے مہمان نوازی کا صرف بخشیں گے، وہ گھر والا صرف بخشے گا، میں نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ آج کے دو ٹانگ والے جناور کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں۔ اب نبی جس اونٹنی پر بیٹھے ہیں دیکھو اس کا علم غیب کا اندازہ چلے۔ جب نبی مدینے میں کے گلیوں میں جا رہے تھے، سارے مدینے کے انصار اور نجار کے عورتیں، بچے، چھوٹی چھوٹی لڑکیاں، وہ اپنے گھر کے چھت پہ کھڑے ہو کر طلع البدر علینا کا نعرہ لگاتے ہوئے، چھوٹا جیسا کہ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی باپو لوگ آتے ہیں نا مانگنے کے لیے، ان کے ہاتھ میں کہ دف ہوتا ہے، دف، ڈھول نہیں، دف بجاتے جاتے، تو ایسا دف بجا کر میرے نبی کے آمد کا اظہار کیا۔ سبحان اللہ۔ کیا بجایا تھا؟ ارے ہم تو دف تو نہیں بجاتے ہیں، ہم تو مطلب کہ جو ہے نعت۔ اس زمانے میں تو عورتیں نعتیں پڑھی، ہم بھی نعت پڑھتے ہیں، پھر یہ صرف کیسے ہو گیا، یہ بدعت کیسے ہو گیا، یہ سمجھنے کی پھر اب چلتے 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 تو سب کا ایک ایک منزلہ مقام تھا، لیکن اونٹنی جس گھر پہ جا کے بیٹھی تو وہاں پر 2 منزلہ مقام تھا۔ سبحان اللہ۔ اس دروازے پر جا کے بیٹھ گئی۔ بیٹھنے کے بعد تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے مدینے والو، اے انصاریو، میرا اونٹنی کہہ رہی ہے کہ آج میں اس گھر کے مہمان ہوں۔ اس گھر کے مالک حضرت ابو ایوب انصاری تھے۔ کون تھے؟ اب ان کے خوشیوں کا حد نہ رہی، دوڑے دوڑے آئے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ اس صحابی کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ہم بھی کہہ رہے ہیں نا مرحبا مصطفیٰ، تو یہ غلط کیسے ہو گیا؟ غلط ہوا؟ جب غلط ہوتا تو میرے نبی روک دیتے کہ نہیں یہ سب مت کرو۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کیا کہہ رہے ہیں؟ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، میرے گھر پہ آ گئے، جلوہ گری ہو گئی۔ تو میرے آقا نے فرمایا، ہے ابو ایوب انصاری، بعد میں تیرے گھر کے اندر جاؤں گا، پہلے تیرے گھر میں جو امانت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا فرما رہے ہیں؟ تیرے گھر میں جو امانت ہے کچھ ہے؟ نہ ہاں ہے، نہ لاؤ۔ کیونکہ وہ امانت ایک خط تھا، لیٹر تھا، عہد نامہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے پہلے ان کے باپ نے انہیں وصیت کیا تھا کہ دیکھ جب نبی آئیں گے تو یہ چٹھی دے دیں۔ ابو ایوب انصاری کے والد کو ان کے والد نے وصیت کیا تھا کہ جب تم نبی کا زمانہ پاؤ تو یہ خط دے دینا۔ وہ خط کس کا تھا جانتے ہیں؟ وہ خط ایک بہت بڑا دشمن دین طب اول حمیری کا تھا۔ کس کا تھا؟ طب اول حمیری نام کا ایک دین کا دشمن، اللہ کا دشمن، وہ مکہ کو ڈھانے کے غرض سے اپنا لشکر لے کر 400 سال پہلے آیا تھا، نبی کے ہجرت کے 400 سال پہلے۔ جب وہ اپنے لشکر کو اسی راستے سے لے کے مکہ کی طرف جا رہا تھا، جب وہاں پر مدینے میں جب اس نے اپنا پڑاؤ خیمے ڈالا، وہ بیمار ہو گیا، طرح طرح کے آزمائشوں میں، کبھی ناک سے خون نکلے، کبھی خون کی مامت ہو، بالکل پریشان ہو گیا۔ لیکن وہ بادشاہ ایسا تھا کہ اس کے پاس اس کے سپاہیوں میں توریت کے بڑے بڑے عالم 400 تھے۔ سبحان، بڑے بڑے 400 عالم سپاہی میں تھے۔
تو اس نے سب سے بڑے عالم کو بلایا، کہا کہ حضور آج میرے پورے دنیا کا گشت کیا، کہیں پر مجھے پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہے، لیکن آج اس جگہ پہ پڑاؤ کیے تو میں بیمار ہو چکا ہوں، ناک سے خون نکل رہے ہیں، خون کی وامٹ ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ بڑے مولانا نے توریت کے اس بادشاہ اول حمیری سے کہنے لگے کہ یہ کوئی اور جگہ نہیں ہے، یہ رسول کونین آخری پیغمبر کے آرامگاہ ہے، یہ جو تمہارے دل میں جو فطور ہے، تم نے بری نیت لے کے یہاں پہ آئے ہو تو اس کے سبب اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے ہو، توبہ کرو اور کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ ملتوی کر کے واپس جہاں سے آئے یمن یا ایران چلے جاؤ۔ تو اس نے وہ عالم کے بات مان چلو پھر جب یہ حملہ ہے تو آگے کیوں بڑھیں گے، واپس جائیں گے۔ تو یہ 400 عالموں نے کہا کہ بادشاہ اب تیری غلامی ہم نے اب تک کیا ہے تو رسول کونین کی غلامی کرنے کا ہمیں موقع دے دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ہم یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے ہیں، تو لہذا ہم یہیں پہ بسنا چاہتے ہیں۔ وہ بادشاہ نے اسی وقت معماروں کو بلایا، قریہ کو بلایا، کہا کہ یہ 400 عالموں کے لیے 400 کمرہ بناؤ۔ سبحان اللہ، 400 عالموں کے لیے 400 کمرہ بناؤ اور ایک کمرہ 2 منزلہ والا بناؤ جس میں یہ بڑے عالم کو دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 400 عالم کے لیے 400 کمرہ بنائی گئی، بڑے عالم کے لیے 2 منزلہ کمرہ بنایا گیا۔ بنانے کے بعد میں طب اول حمیری نے اپنے بادشاہی قلم سے نحمدہ و نصلی علی رسول کریم یعنی نبی کے نام پر ایک عہد نامہ لکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے اندر میں فطور پیدا ہو گئے تھے، میں کعبہ کو مسمار کرنے کے غرض سے سفر کر رہا تھا، لیکن توریت کے عالموں نے بتایا کہ یہ جگہ جو ہے یہ سید الانبیاء کے آخری آرامگاہ ہوگی، لہذا تو اپنے فطور کو بدل دے اور جب نہیں بدلے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ابھی سے میں نے آپ کا معجزہ دیکھ چکا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا جب آپ کا ظہور نہیں ہے، ابھی 500-400 برس یعنی پہلے کی بات ہے، کب آپ تشریف لائیں گے اس سے پہلے آپ کے نبوت کا ظہور یہاں پہ نظر آ رہی ہے، لہذا جب آپ آئیں گے تبلیغ دین پیش کریں گے، آپ جو دین پیش کریں گے وہ دین سچا دین ہوگا۔ یا رسول اللہ، ان 400 علماء کو گواہ بنا کر میں آپ کے دین پر داخل ہوتا ہوں، مسلمان بنتا ہوں، آپ مجھے اپنے دین میں داخل فرما لینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ کی لکھا اس نے، مہر لگائی، لگانے کے بعد بڑے عالم کو دے دیا، دے دینے کے بعد میں وصیت کر دیا کہ اگر تم نے نبی کا زمانہ پایا تو تم دے دینا، تم نہیں پاؤ تو تمہارے اولاد کو نسلاً در نسلاً قرآن بادن کرنن اس طرح وصیت کرتے چلے جانا، جب تمہارے نسل کا کوئی بھی میرے نبی کا دیدار کرے تو اس کو کہنا کہ وہ خط کو جو ہے میرے نبی کے بارگاہ تک پہنچا دے۔ ارے ابھی وہ ابو ایوب انصاری پہلے لا کے دیں گے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو علم غیب عطا کیا تھا، اللہ کے عطا کردہ علم غیب سے میرے نبی خود مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ محترم حضرات، اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ، عزت کرو رسول اللہ کی، وَتُعَقِّرُوهُ، توقیر کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام اس کی پاکی بیان کرو گے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے نسلوں کو، کل امت مومنین کو رسول کونین
کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جینے اور ان کی محبت میں مرنے کا صدیقہ عطا فرمائے. کہنے سننے میں اگر کہیں لرزش خطا یا غلطیاں ہو گئی ہو کرام کاتبین کے ذریعے صحیح فرما کر مجھے حق کہنے سے بڑھ کے عمل کی مجھے توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. صلاۃ و سلام علیہ.